اور میں اپنے مجاہد صاحب کے لیے ایک بات کہتا جاؤں. علامہ عبد الرحمان جامی، آپ نے نام تو سنا ہوگا. وہ نسیمہ جانب بلخا گزر کن ذہب عالم محمد را خبر کن. عاشق رسول ہیں مولانا عبد الرحمان جامی. لیکن جب علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں، جوانی کا عالم ہے، طبیعت میں جلال ہے. جب تشریف لائے، علوم متداولہ سے فارغ ہو کر تحصیل علم ہو گئی، تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ جامی صاحب، علامہ صاحب، فکر تو آپ نے سنوار لی، اب ذرا دل کو بھی سنوار لیجیے کسی اللہ والے کے پاس. ایک طالب علم کنز اور ہدایہ کا مطالعہ کر رہا تھا. مولانا باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، کسی کو دیکھا کہ ہدایہ پڑھ رہا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا، در کنز و ہدایہ نہ تمہاں دید خدا را، در کنز و ہدایہ نہ تمہاں دید خدا را، آئینے دل بھی یہ کتابیں بے عقیدے. تم کنز و ہدایہ میں خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، یہاں نہیں ملے گا. دل کا آئینہ صاف کرو، یہاں اللہ کو دیکھو. اور یہ دل کا آئینہ کہاں صاف ہوتا ہے؟ اہل اللہ کے. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے نامور بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی خدمت میں آئے. خواجہ عبید اللہ احرار جو ہے دوستو، یہ وہ خوش نصیب بزرگ ہیں جن کو اللہ نے ولایت بھی دی تھی، دولت دنیا بھی عطا کی. اور ہاں، اسی بہانے یہ بھی کہتا جاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق حلال عطا کرے تو وہ نحوست نہیں ہے، خدا کی عین رحمت، بشرطے کہ طبیعت میں اعتدال بھی نصیب ہے. یہ جو زلف دراز 2 ٹکے کے 4 آنے کے کامریڈ کہتے ہیں نا، سرمایہ داری حرام ہے اور سرمایہ داری کے خلاف چل رہے ہیں. یہ جملہ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والا ہے. سرمایہ داری حرام نہیں ہے، سرمایہ پرستی حرام ہے. دولت مند ہونا حرام نہیں ہے. دولت پر کالا ناگ بن کے بیٹھنا، اس کی پوجا کرنا اور اللہ کے کمزور بندوں کا تعاون نہ کرنا، خدا کے دین پر دولت کو خرچ نہ کرنا، یہ تہمت ہے. ورنہ اگر دولت عثمان غنی جیسی ہو تو وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ اگر دولت صدیق اکبر جیسی ہو جس کے در پہ اسلام چلتا رہا، جہاں بات ہے تیری عظمتوں کی کیا بات ہے. باقی سب اسلام کے گھر میں پلتے رہے، اسلام ابو بکر کے گھر میں پلتا رہا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. باقی سب نے اسلام کے گھر سے کھایا اور اسلام نے صدیق و عثمان کے گھر سے پرورش پائی. یہی تو وجہ ہے کملی والے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے 2 خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے اتنے احسانات ہیں، اسلام ان کا ممنون ہے. اور مجھے کہنے دیجیے، ہیں تو سب میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، لیکن خدا نے جو تقسیم کی وہ دیکھو. علی نبی کے گھر میں کھاتا رہا، صدیق پیغمبر کے قدموں پہ سب کچھ لٹاتا رہا، علی نبی کی بیٹی لے رہا ہے، ابو بکر نبی کو بیٹی دے رہا ہے. آج بھی اگر علی کو ڈھونڈو تو نجف اشرف میں ملے گا، ابو بکر کو ڈھونڈو تو وہ آج بھی محمد کے پہلو میں ملے گا. تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری کے لیے مولانا عبد الرحمان جامی چلے. کئی دن سفر کیا. جب خواجہ صاحب کے شہر کے قریب آئے تو ایک چرواہا بکریاں لے کر جا رہا تھا. مولانا جامی نے پوچھا کہ عبید اللہ احرار کا گھر کون سا ہے؟ چرواہے نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ملنا چاہتا ہوں. چرواہے نے کہا یہ سامنے والا بنگلہ مولانا عبید اللہ احرار کا. جامی کا پارا چڑھ گیا کہ اللہ والا ہے اور بنگلوں میں رہتا ہے، محلات میں رہتا ہے. غصہ تو بڑا آیا، لیکن اب دیکھنے کی تمنا ہوئی کہ دیکھ تو لوں ایک جگہ. اب جب خواجہ صاحب کے وہاں قریب آئے تو دیکھا کہ کئی ہزار دینار قیمت کے گھوڑے بندھے ہوئے، نوکر ہیں، خدام ہیں، طلباء ہیں، سالکین اور صوفیاء ہیں. خواجہ صاحب محلات میں ایک کمرہ، ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں دروازہ، 6واں گزرا تو 7واں دروازہ گزرنے کے بعد ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، علماء صفیں باندھے بیٹھے ہیں،
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تکیہ لگا کر تشریف فرما ہے، ذکر ہو رہا ہے، ان کا ہلایا جا رہا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہفت اقلیم کا کوئی بادشاہ ہے۔ جامی کی شاعری کی رنگ پڑی، ایک قدم اندر رکھا ایک باہر، مصر چست کیا کہ نمردان اس کی دنیا دوست ہے۔ اللہ کا وہ بندہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے۔ اور اب نہ مسافہ کیا نہ سلام کلام کیا، غصے میں واپس جامی سوچنے لگے کہ شہر میں بھی نہیں رہتا، یہاں ایک بہت بڑا فراری رہتا ہے، اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دولت اس قدر جمع کر رکھی ہے۔ یہاں سے نکل کر قریب کی کسی بستی میں وہاں جا کر مسجد میں آرام کیا مولانا نے۔ کئی دنوں کے تھکے ہوئے تھے، بس لیٹے تو نیند کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ میدان حشر بپا ہے، میدان حشر نفسی نفسی کا عالم ہے، دنیا پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مولانا جامی نے دیکھا کہ وہ موچی آ رہا ہے جس سے جوتا بنوایا تھا اور ابھی تک پیسے دینے۔ اس نے آ کے کہا جامی اب تو انتظار کی حد ہو گئی، قیامت آ گئی، کب قرضہ ادا کرو گے؟ اب تو حشر آ گیا اور آج میں تو یہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، میرا قرض ادا کرو ورنہ خدا قہار کی جلالت میں آپ بارگاہ میں استغاثہ کروں گا۔ اور مولانا آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک چونی کا مقابلہ تیرا سارا علم نہیں کر سکتا۔ صورتحال یہ کہ جیب میں کچھ بھی نہیں۔ ابھی اس کو جواب نہیں دے پائے تھے کہ ایک بزاز آ گیا جس سے کپڑا لیا تھا، پھر خیاط آ گیا جس سے کپڑا سلوایا تھا، پھر طباخ آ گیا جس کی ہوٹل سے کھانا کھایا۔ اسی طرح پر قرض خواہوں کا جھمیلا ہو گیا۔ مولانا جامی پریشان ہے۔ بس اسی عالم میں دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ قریب آ کر انہوں نے فرمایا میاں مولوی صاحب کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اپنا قرض مانگتے ہیں، تنگ تو نہیں کریں۔ خواجہ صاحب نے پوچھا بھی کتنا قرض ہے تمہارا؟ جس نے جتنا بتایا خواجہ صاحب نے دگنا دیا۔ کسی نے 5 بتائے تو 10 دیے، 10 بتائے تو 20 دیے، 20 بتائے تو 40 دیے، سب کو خوش کر دیا۔ وہ سب جب چلے گئے تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ مولانا جامی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ مولانا دعا کیجیے اگر اپنی جیب خالی ہو تو دوست کے پاس تو کچھ ہو۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب چلے گئے۔ ادھر جامی کی نیند بھی چلی گئی، ماتھا پکڑ کے اٹھ کر او ہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، میں نے تو غلط سمجھا۔ اب اسی وقت اٹھے ہیں، اسی وقت اٹھے ہیں حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں معافی چاہنے کے لیے۔ اب جب خواجہ صاحب کے شہر میں آئے تو حضرت مولانا خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد سے فارغ ہو کر تشریف لائے۔ مولانا جامی نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کون سا جرم کیا تم نے؟ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی کل جو میں نے وہ آپ کے وہاں جو مصر چشتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جرم خلوت میں کرتے ہو اور معافی جلوت میں، جرم جلوت میں کرتے ہو اور معافی خلوت میں مانگتے ہو، یہ تو انصاف نہیں۔ جرم کیا تھا بھری کچہری میں، معافی مانگتے ہو تنہائی میں، یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ جہاں جرم کیا تھا معافی بھی وہی مانگو۔ پھر سوچوں اب انتظار کیا، وہ وقت آ گیا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے دوستوں اپنے طلباء میں۔ مولانا جامی بھی کسی جگہ پر سہم کر بیٹھ گئے، موقع ملا تو عرض کیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ذرا وہ کل والا شعر سناؤ، وہ جو تم نے کل شعر کہا تھا نا سناؤ۔ مولانا جامی نے دبے لہجے میں عرض کیا کہ نمردان اس کی دنیا دوست، سمجھ گئے نا کہ شیخ امتحان لے رہا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اس انداز میں نہیں، کل والے انداز میں سنو، اسی جلالت اور اسی غضب میں سنو، اسی طرح باہر جاؤ، ایک قدم اندر ایک باہر رکھو اور اسی غصے میں سنو۔ مولانا جامی اسے باہر گئے، تڑپتے ہوئے اندر آئے، ایک قدم اندر چوکھٹ کے باہر رکھا اور کہا نمردان اس کی دنیا دوست دار۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اگر دارت برائے دوست دار، نفس پرستی کے لیے جو دنیا جمع کرے وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، لیکن جامی میری دولت میرے نفس کے لیے نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ گھوڑے میں نے اس لیے پال رکھے ہیں کہ مجاہدین کا لشکر جب یہاں سے گزرے تو میں انہیں پیش کیا کرتا ہوں، اور یہ جو آپ کو رزق اور دولت کی فراوانی نظر آتی ہے نا، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کا رزق میرے ہاتھوں سے انہیں پہنچا رہا ہے۔ میرا اپنا عالم یہ ہے کہ کئی مہینوں سے کھجور کے چند دانے اور پانی کے گلاس پر ساری رات اپنے یار کی عبادت کرتا ہوں۔
دیکھا نا پھر وہی جامی اتنا قیمتی بن گیا کہ شعر کہا ہے کہ اپنے شیخ کے حق میں مولانا جامی نے ایک شعر کہا ہے جو فخر اندر لباس شاہی آمد، جو فخر اندر لباس شاہی آمد بتدبیر عبید اللہ آمد۔ جب شاہی نے جب بادشاہت میں دنیا میں فقیری کے رنگ میں آنا چاہا تو وہ خواجہ عبید اللہ حرار کے رنگ میں آ گئی، جو بظاہر بادشاہی ہے در حقیقت فقر و غنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کامیاب طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ مرد سے نفرت کریں، مریض سے محبت کریں۔